مرکز کی انجیل اس کا دوسرا باب اور پہلی آیت۔ کئی دن بعد جب وہ کفرنہوم میں پھر داخل ہوا تو سنا گیا کہ وہ گھر میں ہے۔ آیت نمبر 2۔ پھر اتنے آدمی جمع ہو گئے کہ دروازے کے پاس بھی جگہ نہ رہی، اور وہ ان کو کلام سناتا رہا تھا۔ آیت نمبر 3۔ اور لوگ ایک مفلوج کو 4 آدمیوں سے اٹھوا کر اس کے پاس لائے۔ آیت نمبر 4۔ مگر جب وہ بھیڑ کے سبب سے اس کے نزدیک نہ آ سکے تو انہوں نے اس چھت کو جہاں وہ تھا کھول دیا اور اسے ادھیڑ کر اس چارپائی کو جس پر مفلوج لیٹا تھا لٹکا دیا۔ آیت نمبر 5۔ یسوع نے ان کا ایمان دیکھ کر مفلوج سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ آیت نمبر 6۔ مگر وہاں بعض فقیہ جو بیٹھے تھے وہ اپنے دلوں میں سوچنے لگے۔ آیت نمبر 7۔ کہ یہ کیوں ایسا کہتا ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کون گناہ معاف کر سکتا ہے؟ آیت نمبر 8۔ اور فی الفور یسوع نے اپنی روح سے معلوم کر کے کہ وہ اپنے دلوں میں یوں سوچتے ہیں، ان سے کہا، تم کیوں اپنے دلوں میں یہ بات سوچتے ہو؟ آیت نمبر 9۔ آسان کیا ہے مفلوج سے یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، یا یہ کہنا کہ اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر؟ آیت نمبر 10۔ لیکن اس لیے کہ تم جانو کہ ابن آدم کو زمین پر گناہ معاف کرنے کا اختیار ہے، اس نے اس مفلوج سے کہا۔ آیت نمبر 11۔ میں تجھ سے کہتا ہوں، اٹھ اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا جا۔ آیت نمبر 12۔ اور وہ اٹھا اور فی الفور چارپائی اٹھا کر ان سب کے سامنے باہر چلا گیا۔ چنانچہ وہ سب حیران ہو گئے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے، ہم نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ آیت نمبر 13۔ وہ پھر باہر جھیل کے کنارے گیا اور ساری بھیڑ اس کے پاس آئی اور وہ ان کو تعلیم دینے لگا۔ آیت نمبر 14۔ جب وہ جا رہا تھا تو اس نے حلفی کے بیٹے لاوی کو محصول کی چوکی پر بیٹھے دیکھا اور اس سے کہا، میرے پیچھے ہو لے۔ پس وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ آیت نمبر 15۔ اور یوں ہوا کہ وہ اس کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا، اور بہت سے محصول لینے والے اور گنہگار لوگ یسوع اور اس کے شاگردوں کے ساتھ کھانے بیٹھے، کیونکہ وہ بہت تھے اور اس کے پیچھے ہو لیے تھے۔ آیت نمبر 16۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے آیت نمبر 16۔ اور فریسیوں کے فقیہوں نے اسے گناہ گاروں اور محصول لینے والوں کے ساتھ کھاتے دیکھ کر اس کے شاگردوں سے کہا، یہ تو محصول لینے والوں اور گناہ گاروں کے ساتھ کھاتا پیتا ہے۔ آیت نمبر 17۔ یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو۔ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ آیت نمبر 18۔ اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزہ سے تھے، انہوں نے آ کر اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسیوں کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 19۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا براتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک دلہا ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ آیت نمبر 20۔ مگر وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آیت نمبر 21۔
कोरे कपड़े का प्योंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो प्योंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज़्यादा फट जाएगी। आयत नंबर 22। और नई मैं को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैं से फट जाएंगी और मैं और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैं को नई मशकों में भरते हैं। आयत नंबर 23। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था, और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। आयत नंबर 24। और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं। आयत नंबर 25। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को ज़रूरत हुई और वो भूखे हुए। आयत नंबर 26। वो क्यों कर अबियातर सरदार काहन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नज़र की रोटियां खाईं, जिनको खाना काहनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। आयत नंबर 27। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमियों के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। आयत नंबर 28। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है।